دنوں کا کام تھا وہ دنوں میں کر کے، بلکہ کافی دن ہو گئے تھے اس ایپ کو تیار ہوئے اور تقریباً 15 دن پہلے کی بات ہوگی میرا خیال ہے. میرا بورڈ کے دفتر میں چکر لگا تو بچے یہاں پہ لائنوں میں تھے اور تھوڑے بہت ایشوز تھے. پھر منسٹر صاحب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن آئے، انہوں نے رات کو اسی دن میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ساری چیزیں آن لائن لے کے جائیں گے. اور اب چاہے وہ آپ کا این او سی ہو ٹرانسفر کرنے کا، آپ کی بورڈ آپ کی جو ڈگری ہے کسی بھی قسم کی، یا رزلٹ کارڈ جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہے، اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہے، یا بورڈ سے ریلیٹڈ تقریباً میجورٹی چیزیں جو آپ کو آنا پڑتا تھا اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ، وہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ آن لائن ہو گئی ہیں. منسٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، لاہور بورڈ نے اور خاص طور پہ پی آئی ٹی بی نے بہت اس پہ کام کیا ہے. اور ابھی میں نے ان سے کہا ہے کہ جو پنجاب کے باقی 8 بورڈ ہیں، ہوپ فلی ود ان اے ویک، ایک ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح آن لائن کرنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کا یہاں بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، لائن میں لگنا پڑتا تھا، فیسوں کے لیے پھر بینک میں جانا پڑتا تھا. سب کچھ آن لائن ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو ایک فیسلٹی اور ہم دے رہے ہیں کہ اس کو ڈگری اگر اس کی ہر چیز تیار ہو گئی ہے تو ایک آپشن اس کے پاس ہوگی کہ وہ یہاں آ کے خود کلیکٹ کر لے، اور ایک آپشن ہوگی کہ وہ کوریئر سروس کے پیسے دے دے اور وہ اس کو گھر پہ مل جائے گی. اس میں بھی ہم ان کو 1-2 آپشنز دے رہے ہیں. اس سال میں جو گزرا ہے، ایک چیز جو میں نے میری پوری ٹیم نے، ہم نے ایجوکیشن وہ سیکٹر ہے جس پہ ہم اتنا کام نہیں کر سکے جتنا اس کو ریکوائرڈ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اگر ہائر اور اسکولز کو ملا لیں تو میرے خیال ہے اس سے بڑا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس ٹائم یہاں پہ بہت بڑے لیول پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم سرکاری جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بہت سارے مسائل ہیں، لانگ ٹرم کام ہے، بٹ مجھے بڑی افسوس یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اٹھے گا اور صحیح ہوگا، اور جو بھی آنے والی حکومت ہے اس پہ ضرور کام کرے گی. سب سے بڑی بات کہ ایجوکیشن وہ بیسک چیز ہے کہ اگر ہم وہ اور ہیلتھ اگر لوگوں کو اچھی پرووائڈ کر دیتے ہیں تو لوگوں کو کچھ اور نہیں چاہیے. تھوڑا سا ڈیفینٹلی آپ نے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن اور اسکول کہ میرا بچہ بھی آنکھیں بند کر کے میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤں. ایک زمانے میں سینٹرل ماڈل اسکول ہوتا تھا، پائلٹ اسکول ہوتا تھا، اس طرح کے درجنوں اسکول ہوتے تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، ہماری توجہ ختم ہو گئی. اس پہ ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے چند اسکولوں کو پک کر کے ضرور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پورے سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے. بیکاز اسکول کتنے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً 50,000 کے نہیں، اس سے زیادہ ہیں. تو اس میں سے اگر چند اسکول یا درجنوں اسکول ٹھیک ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. یہ فیسلٹیز آج نہیں، آج سے 4 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. آئی ٹی کا دور ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی کام نہیں ہے، لیکن یہ پہلے کی ہو جانی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے ہمارا. اینی ویز پوری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا. مجھے امید ہے اگلے ہفتے تک یہ باقی 8 بورڈ جو ہیں اسی طرح آن لائن کر کے بتائیں گے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب، اور انشاءاللہ ہم ان کو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کھولیں گے. آپ یہ امیجن کریں کہ 42 لاکھ اسٹوڈنٹ تھا جس نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا 2023 میں امتحان دیا. 42 لاکھ. تو 42 لاکھ یہ لاہور بورڈ کی بات کر رہا ہوں نا، ٹوٹل بورڈز کی بات کر رہے ہیں. اب تو 42 لاکھ بندہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی اپنا مسئلہ ہے، کسی کو کچھ ہے، اور اس کو ہر ایک کو آنا ہے، ضرورت نہیں آنے کی. اینی ویز سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں جی سر، یہ بہت اچھا اقدام ہے لاہور بورڈ کا، اور انہوں نے یہ ایپ بھی بنائی ہے سی ایم صاحب. تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی افتتاح ہوا تھا ای پے پنجاب کا. لیکن جب ایٹ اے ٹائم اس ایپ کو 2500 سے 3000 لوگ یوز کرتے ہیں
تو یہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس ایپ کا جو کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ PITB چیئرمین بیٹھے کھڑے میں اب کہہ رہے ہیں اب نہیں ہو رہا، پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ان بچوں کو تو نہیں فیس کرنا پڑے گا؟ ہوپ فلی نہیں آئے گی، انشاءاللہ نہیں آئے. دیکھیں یہ سافٹ ویئر ایسی چیز ہے کہ اس میں اب جیسے ڈرائیونگ لائسنس کا تھا، اب کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ 1 سیکنڈ میں 3 لائسنس ایشو ہو رہے تھے، وہ بیٹھ گیا، پھر ہمیں اس کو اپ گریڈ کرنا پڑا. ڈیفینیٹلی اگر ایشو آئیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی بہترین سافٹ ویئر کمپنی اور PITB کا مقابلہ کرا لیں، PITB اس سے بہت گنا آگے ہے. ہمیں سب کو فخر کرنا چاہیے PITB پہ. اور اس میں ابھی ان کی ٹیم سے آج بھی ملا ہوں، 14 گھنٹے ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ کر رہے ہیں. HIMS پنجاب کے سارے ہاسپٹل کو کمپیوٹرائز سسٹم کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ کر رہے ہیں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کل کو یہ اٹھائیں گے، مجھے بڑی امید ہے. ان کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے، اور جس طرح یہ لیڈ کر رہے ہیں فیصل صاحب، اٹس امیزنگ. اور کہیں نہ کہیں جہاں ایشو آتا ہے دنوں، میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو ہم 2:30 یا 3 بجے خدمت سینٹر میں تھے، ایشو آیا، ان کو بتایا، صبح 10 بجے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوا تھا. تو آئے گا ایشو، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ تعلیم کے شعبے میں جو آپ کی خدمات ہیں نا، اگر پنجاب کا سر سید آپ کو کہہ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ ریکارڈ مدت میں ان ٹائم اور بیفور ٹائم کیے ہیں، جبکہ یہاں روایت یہ رہی ہے کہ جو سابقہ حکومتوں میں پروجیکٹ آتے تھے انہیں ریوائز کر کے 2 ارب والے پروجیکٹ کو 5 ارب پہ لے جاتے تھے. لہٰذا آپ نے ان ٹائم کیا ہے، قومی خزانے کی بچت کی ہے، اس کی بھی کوئی فکر آپ ہمیں دیں گے؟ کیونکہ ان ٹائم ہونے جانے سے پہلے بالکل دیں گے، بیکاز نہ صرف وہ بلکہ جو مختص رقم تھی ان لوگوں نے اس میں سے بھی پیسے بچائے. CNW نے اس میں بہت زبردست کام کیا. یہ بتائیے گا کہ لائسنس فیس کے حوالے سے آج لاسٹ ڈیٹ ہے، کیا کل سے نئی فیس پر عمل درآمد؟ اب ہو جائے گا، اب ہو جانا چاہیے کیونکہ بہت ریلیف دے دیا. میں پھر بھی چیک کرتا ہوں اگر کچھ دن ہم آگے جا سکیں. یا اس کا نا گورنمنٹ کو نقصان ہے، اس کی جو کارڈ کی پیسے ہیں نا وہ گورنمنٹ کو اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں. نہیں کاسٹ اتنی ہے. آپ میری بات سنیں، ایک بندہ جو کام کر رہا ہے، ایک لائسنس کی فیس، اس ساری فیس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی بھی ہم نے کم رکھی ہے.